Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in the second lecture of Project Management Software Applications. First of all, we must go through a recap that what we studied in our last lecture. In our last lecture, we discussed in details about the tutor's profile, the course outline. We discussed all things which would be included in our course outline and which we'll discuss in our whole semester. The basic concepts of project management using a simple example. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے ایک سمپل سی ایگزامپل چوز کی تھی اور اس ایگزامپل کو لیتے ہوئے وی اسٹڈیڈ آل بیسک کانسیپٹس آف پروجیکٹ مینجمنٹ. ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں بہت زیادہ بات نہیں کی کسی بھی کانسیپٹ پہ, بٹ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم لوگ ہر کانسیپٹ کو ایٹ لیسٹ سمجھ لیں. دوز کانسیپٹس انکلوڈیڈ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ایک چھوٹے پروجیکٹ کو مزید چھوٹے چھوٹے چنکس میں ڈیوائڈ کر کے اس کا WBS ڈیولپ کرتے ہیں. دین ہم لوگوں نے بات کی مائل سٹونز پہ کہ مائل سٹون کیا ہوتا ہے, مائل سٹون کی امپورٹنس کیا ہے, مائل سٹون بنانے کیوں ضروری ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے ہلکی پھلکی بات کی تھی اپنی اگزامپل کو یوز کرتے ہوئے کہ پریڈیسیسر کیا ہوگا. ہم لوگوں نے ان میں سے کسی بھی چیز کی فارمل ڈیفینیشنز کو ٹچ نہیں کیا اور ہم لوگوں نے کسی بھی چیز کی نیٹی گریٹیز کو ڈسکس نہیں کیا. ہم لوگوں نے جسٹ ایک ایگزامپل اٹھایا اور ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس ایگزامپل میں ہم لوگ کس طریقے سے ان کانسیپٹس کو سمجھ سکتے ہیں, کس طریقے سے ان کانسیپٹس کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے کریشنگ کے بارے میں بات کیا. ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنے پروجیکٹ کا ٹوٹل ٹائم ریڈیوس کر سکتے ہیں بائی انویسٹنگ مور ریسورسز. ہم لوگوں نے فاسٹ ٹریکنگ کے بارے میں بات کی. اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کیا طریقہ ہے جس طریقے سے ہم لوگ اپنے پروجیکٹ کا ٹوٹل ڈیوریشن ریڈیوس کر سکتے ہیں بائی میکنگ انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹیز ان پیرالل. مائی اسٹوڈنٹس, we discussed critical path method, and in this we saw that what are the critical activities and what is the critical path. So first of all we learned what are the critical activities, and then we developed a relationship between critical activities and critical path. And then we discussed slack. What is slack? Okay, what is the cushion time, what is the leverage, why it is used. Just using that example, not a bookish example, but just that simple tea making project. My dear students, now we will discuss all these concepts in detail so that ہم سب لوگ ایک گراؤنڈ پہ ہوں اور جب ہم یہ سارا نالج اپلائی کرنے لگے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم لوگوں نے کون سا کانسیپٹ پڑھا تھا اور اس کو کدھر سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ اپلیکیشنز میں یوٹیلائز کیا جائے گا. آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ ٹوڈیز آؤٹ لائن اٹ انکلوڈس واٹ از پروجیکٹ. ہم لوگ بڑے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ایک پروجیکٹ ہے کیا, کیونکہ جب آپ ایک پروجیکٹ پلان کرنے لگیں گے بفور دیٹ یو شوڈ نو دیٹ واٹ از اے پروجیکٹ. شوڈ یو پلان اٹ اور ناٹ. سو اٹ از امپورٹنٹ to know what is a project, and then what is project management. When you will say that you are applying project management in your project, so اس چیز کو ہم لوگ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ پروجیکٹ مینیجر اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے. کچھ بات ہم اس لیکچر میں کچھ ان فیکٹرز پہ کریں گے جو کہ ہم لوگ چاہیں گے, کامسیٹس ورچوئل کیمپس چاہے گا کہ ہم لوگ آپ لوگوں میں انڈیوس کر سکیں, سو دیٹ کہ جب آپ لوگ مارکیٹ میں جائیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں وچ ول ڈفرینشیٹ اے گڈ پروجیکٹ مینیجر فرام اے ویک پروجیکٹ مینیجر. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے بینیفٹس آف پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز, کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز کے فوائد کیا ہیں
आखिर हम लोग क्यों ये टूल्स यूज कर रहे हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या है, क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे और प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे। ओके, नाउ दिस वाज द आउटलाइन। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? स्टूडेंट्स, very simple example, very simple definition of a project. My students, very simple definition of a project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result. So when we keep in view this definition, there are certain attributes given in this, that a project will be a temporary endeavor, okay, and it will be undertaken to create a unique product, service or result. So just keep these three things in your mind and look at this definition. Now this is a bit detailed definition of the project. Okay, we will discuss this this definition, and we will look at the attributes of a project, and we will discuss that how you will differentiate a project from an operational work. Okay. A project is a one-time endeavor, temporary endeavor and a one-time endeavor that ends with a specific accomplishment. That means it will have a service, product or a result, such as development of a unique product or service. It originates when something unique is to be accomplished. So whenever you will initiate a project, that means you will be going to accomplish something unique. A project has following characteristics. Before moving to those characteristics, we must discuss a project is one-time endeavor. So whenever you will be working on a project, every project will be different from every other project in at least some of its attributes or some of its you may say in some excess. Okay, if the resources will be different, or the time slot will be different, or the circumstances will be different, or the geographical location will be different, the project manager will be different, there will be something different, there will be something definitely different. Okay, so you can never say that you can execute a project and second project that is exactly similar to that project. It is not possible. Okay, so it will be a one-time endeavor, and you must focus that whenever you are differentiating between a project and an operational work, you must think that the project will have got certain outcome, it will have got certain product or service, कुछ specific goal होगा, कुछ specific service और product आपने result करनी है. हम कह सकते हैं कि we have to establish metro bus system in Islamabad. So there is a goal, that is the metro bus service. Okay, the whole project will be executed to get that benefit, to get to that service, to get to that result, to get to that goal. Okay, so there will be certain outcome. You may say that we have to establish rescue 1122. Now rescue 1122, development of rescue 1122 service is a project, and the outcome, the service, the goal is the system, the rescue 112 system, okay, which is working now these days. Then it will have the following characteristics: a set of non-routine tasks performed in a certain sequence leading to a goal. Now whenever you are working on a project, keep this thing in your mind, that it will be a set of non-routine tasks. Now those tasks are not a routine task. It is not like you're eating your meal every time, okay, in a routine. It will be, in fact, it will be like those tasks will be non-routine and unique tasks, and these all tasks will be executing into a certain predefined manner, into a sequence, into an established sequence.
If not performed in that sequence, we may not achieve those identified results. We may not achieve those expected goals. Okay, so my students, a project will consist of set of non-routine tasks performed in certain sequence leading to a goal. Okay, then a distinct start and finish date. A project will always have a start time and finish date. This is never the scenario that someone calls you and asks you कि आप ऐसा कीजिए प्लीज, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करें और जब मर्जी शुरू कर दीजिएगा, जब मर्जी खत्म कर दें और जो मर्जी बना दें. Is it possible? You think it is possible? It's not. दुनिया टेंजिबल है, दुनिया रिजल्ट ओरिएंटेड है. दुनिया आपको हमेशा जो काम देगी उसके लिए एक मखसूस वक्त देगी और उस वक्त के बाद आपसे कुछ रिजल्ट डिमांड करेगी. सो माय स्टूडेंट्स, it will have, a project will always have a distinct start and finish date. Okay, a limited set of resources, a limited set of resources, concentrate on the word, the limited set of resources that might be used on more than one project. So these resources may be from a shared pool which are being used on more than one project, but the resources allocated to this project will be definitely limited. There will be some limitations to the resources. Nobody will ever ask you to execute a project with unlimited budget, unlimited human power, unlimited time. No, not possible. No way. It could not be done. It could not be done, full stop. So it will have limited set of resources. कुछ पैसे होंगे कि इतने पैसे, इतने लोग, इतना टाइम और इतने टाइम में आपने ये काम करना है. सो अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोजेक्ट, हमें कोई कहता है कि प्रोजेक्ट करना है, उस प्रोजेक्ट की क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे. तो हम लोगों ने हम देख रहे हैं बारी बारी, ऑल दीज वर्ड्स रिटन इन रेड आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन ओवर हियर, that if I ask you that a cashier sitting in a bank on a cash counter and clearing the checks, is he working on a project or not? Please. Yes, he is not. He is not working on the project because it is a routine task, because it do not have got a specific start and specific end. Okay, it's ongoing task. Now if I say that a cashier A has to clear 200 checks in next 2 days, and these specific 200 checks in next 2 days, now is this a project? Yes, exactly. This is a project because now there is a goal that he has to clear these 200 checks in next 2 days. And this is a temporary endeavor. The next time we will even ask him to clear the 200 checks in 2 days. Those days will be different. Those 200 checks will be different. So we will always consider that every project is unique. It's a temporary endeavor, and this is now a project because he has got a goal, he has got a start date, he has got an end date, limited budget, limited resources, duration, everything. So now we have converted our routine task into a project. So whenever we are studying about a project, we must always think about large projects. I must advise you that in your project management, whenever you are working on anything related to the project, you are learning anything related to the project, you are preparing for your PMP certification, or you are preparing for your MSPM exam, you must keep this thing in mind, that you have to envisage, you have to take example of a large project. Even then you can justify all these things which we are studying for a project. मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, तो
تو اس کا کمیونیکیشن پلان بنانے کا کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگا, کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگی. سو اگر آپ ایک اس لیول کے پروجیکٹ کو دماغ میں رکھیں گے تو آپ ریئلائز ہی نہیں کر سکتے کہ کمیونیکیشن پلان بنانے کی ضرورت کیا ہے. آپ ریئلائز ہی نہیں کر سکتے ایک ایسا پروجیکٹ جس نے صبح شروع ہونا ہے شام کو ختم ہو جانا ہے, اس کے رسک آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے. کیا یہ وائز ہے کہ نہیں ہے وائز؟ سو آئی مسٹ ٹیل یو کہ جب بھی آپ اپنی پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اسٹڈیز کر رہے ہوں, یو مسٹ کیپ دس تھنگ ان مائنڈ دیٹ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اے لارج پروجیکٹ, اے ہیوج پروجیکٹ, جس میں 200-400 ریسورسز انوالو ہوں, جس میں ڈفرنٹ جیوگرافیکل لوکیشنز انوالو ہوں, جس میں ڈفرنٹ ٹیمز انوالو ہوں, جس میں ڈفرنٹ لینگویجز انوالو ہوں. وہ پروجیکٹ جس کا ڈیوریشن 2-3-4 سال کا ڈیوریشن ہو, وہ پروجیکٹ جس کا ملینز آف ڈالرز میں بجٹ ہو, اس پروجیکٹ کے بارے میں جب سوچیں گے تو آپ جسٹیفائی کر سکیں گے پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہر ایک نالج ایریا کو. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, project proposal are formally reviewed and approved among all possible options. So جب بھی کبھی کوئی پروجیکٹ آئے گا, جب بھی کبھی جو بھی پروجیکٹ پرپوزلز آئیں گے مینجمنٹ کے پاس, مینجمنٹ ان تمام پرپوزلز کو فارملی ریویو کرے گی. مینجمنٹ ٹیم, مینجمنٹ کمیٹی بیٹھے گی جو کہ ان تمام ریسورسز کو فارملی ریویو کرے گی اور پھر ان میں سے اپروو کرے گی جو پاسبل آپشنز ہیں. اوکے, کون سا پروجیکٹ ہمیں کرنا چاہیے, کون سا پروجیکٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, یا کون سا پروجیکٹ کس پارٹی کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے, یا اس کو کیوں ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. وائی ٹو سلیکٹ دیٹ پارٹی, وائی ٹو سلیکٹ دس پروجیکٹ, اینڈ وائی ٹو سیکریفائز دس پروجیکٹ فار دس پروجیکٹ. واٹ از دا اپرچونٹی کاسٹ. اوکے, سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. Projects are never selected arbitrarily or informally. ایسا کبھی نہیں ہوگا لائف میں کہ even if it is your company and it's a good company, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایون مینجمنٹ اٹھ کے کہہ دے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم لوگ فلاں کام کر لیں. پروجیکٹس خواہشات کی بیس پہ صرف نہیں ہوتے. پروجیکٹس کے کچھ گولز ہوتے ہیں, پروجیکٹس کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, پروجیکٹس کے کچھ ریسورسز ہوتے ہیں. آپ نے ان گولز کو, ان آبجیکٹیوز کو, ان لمیٹیشنز کو, ان ریسورسز کو مد نظر رکھنا ہے, اور پھر آپ نے اور آپ کی مینجمنٹ نے یا آپ کی مینجمنٹ کمیٹی نے اس بات کا ڈیسیژن لینا ہے کہ یہ پروجیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, whether it has to be executed or not. آپریشنل ورک از آن گوئنگ. جو ہمارا کیشیئر بیٹھا چیک کیش کر رہا ہے, اس کا روٹین ٹاسک ہے. اٹس این آن گوئنگ ورک. شاید یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کیشیئر چینج ہو جائے گا بٹ چیکس کلیئر ہوتے رہیں گے. لوگ روزانہ آئیں گے, اپنے چیکس کیش کروائیں گے اور جائیں گے. بٹ پروجیکٹ ہیز گاٹ اے اسپیسیفک اینڈ. سو ہر پروجیکٹ کو کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس, ڈو یو فیل لائک دس وین سٹنگ ان یور آفس, وین ورکنگ آن یور پروجیکٹ؟ کیا آپ اس طرح فیل کرتے ہیں؟ اگر آپ اس طرح فیل کرتے ہیں تو آئی مسٹ ٹیل یو دیٹ یو آر لیکنگ دا پروجیکٹ مینجمنٹ. یو آر لیکنگ دا پروجیکٹ مینجمنٹ وچ لیڈس ٹو یوز یور پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولس, یور پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئرس. سو یو آر لیکنگ دیٹ ایز ویل. سو ڈونٹ وری if you are feeling like this, but understand this thing that there is something missing. When you will understand this thing, then you will work on it. Okay, dear students, now coming to project management. You know how bad our projects are. I'm not talking about Pakistan only, but globally, how bad the projects are. Only 34% of all projects succeed. جتنے بھی پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں تقریباً 34% پروجیکٹس کامیاب ہوتے ہیں, ریسٹ آل فیل. دا ایوریج پروجیکٹ ہیز 43% کاسٹ اوور رن. اگر آپ ایوریج لیں تو کسی پروجیکٹ میں دیر از 43% کاسٹ اوور رن. سو کیپنگ دیز اسٹیٹسٹکس ان آور مائنڈ, ڈو یو تھنک دیٹ دیر ول بی سم ون who will invest in a business which has got 66% chances of failure? No.
Nobody will invest. Okay, so why is it so? لوگوں نے ریسرچ کیا, لوگوں نے پڑھا اور سمجھا کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ there is no project management. Okay, and what is project management, by the way? Is it people skills or software or art or something like that? What do you say? Okay, so I must tell you that project management is in fact something different, and we will study it in our upcoming slides. Okay, it's not only the people skills, it's not only the software, it's not an art as well. Okay, now it has become a science how to manage the project, and we will discuss it in upcoming slides. Does the phone always ring when you're just dashing out of your door? کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب دروازے سے باہر نکل رہے ہوں تو آپ کا فون بجنا شروع ہو جائے فوراً سے اور جلدی میں نکل رہے ہوں؟ کیا آپ نے کبھی آبزرو کیا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کر رہے ہوں اور آپ نے آخری 20 منٹ سے سیو نہ کیا ہو, ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ آ کے آپ کا سسٹم کریش کرے گا؟ نارملی نہیں کر رہا ہوگا, ورکنگ پرفیکٹلی فائن, بٹ آپ کا پی سی اس وقت کریش کرے گا جب آپ کریٹیکل چیز پہ کام کر رہے ہوں گے اور پاس 20-25 منٹ سے 30 منٹ سے آپ نے کام سیو بھی نہیں کیا. یا کیا آپ نے کبھی ایسا فیل کیا ہے کہ کوئی ایونٹ ہو اور آپ نے ساری اس کے لیے لائٹنگ, آپ نے سارا ارینجمنٹ اس کے لیے کیا, اور ایٹ دا ٹائم جب ایونٹ نے ایکسپلوڈ کرنا ہے, جب آپ نے اس کو آن کرنا ہے, اس ٹائم پہ آپ کی لائٹس پرابلم کر گئی؟ ہیو یو ایور آبزرو دس تھنگ؟ Murphy's law says if something can go wrong, it will. So being a project manager, being a project management student, you must keep this thing in mind that if something can go wrong, it will. جب آپ دروازے سے سارا دن گھر بیٹھے رہے, فون نہیں بجا, جب آپ دروازے سے جا رہے تھے تو فون بج گیا. Have you ever felt this thing? So this is a law. This is a law that if something can go wrong, it will. So in your project, you have to find all those areas where there are chances of going anything wrong. And if there are very rare chances of going that thing wrong, you must mitigate that thing, you must cover up that thing. آپ کو اس کو پراپر اس کے لیے اگینسٹ پراپر میجرز دینے ہوں گے سو دیٹ کہ وہ چیزیں کرنا کرے. اگر آپ نے کوئی اینڈ لوز چھوڑا دین دس ول ہیپن. A resource is given a task that takes only a few hours at worst, but was allocated a week of work in the project schedule. ایک ریسورس کو ایک ایسا کام دیا گیا جو کہ شاید کچھ گھنٹوں کا کام تھا, لیکن پروجیکٹ پلان کے اندر اس کو ایک ہفتہ ایلوکیٹ کر دیا گیا. آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ کام جو کہ فیو آورز میں ہو سکتا تھا وہ اس ویک میں سب کے بھی آخری گھنٹے کے آخری منٹ میں بھی شاید نہیں ہوا ہوگا. وہ کام جو کہ 10 یا 12 یا 15 یا 20 گھنٹوں میں ہو سکتا تھا وہ 7 دنوں میں اور 7ویں دن کے آخری گھنٹے کے آخری منٹ کے آخری سیکنڈ میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا. Why is it so? Here comes another law, and that is Parkinson's law. It says work expands to fill the time allowed. آپ کا کام اتنا ایکسپینڈ کر جاتا ہے جتنا آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں. So whenever you are estimating on your project, whenever you are estimating the durations, you have to estimate it very wisely, that your resources don't get over allocated as well as they are not getting extra time. Okay, the good project manager will be best at an estimation. Okay, so estimation is something very important. What is project management? A method and a set of techniques based on accepted principles of management used for planning, estimating and controlling work activities to reach a desired end result on time, within budget and according to specifications. Now read this definition in very slow manner. A method and set of techniques. So project management will always be
will comprise of a set of techniques, okay, based on accepted principles, based on best practices. وہ ان رولز پہ بیس کر رہا ہوگا جو کہ آزمائے جا چکے ہیں, جو کہ اپنی ورتھ کو لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ وہ ورتھ اٹ. وہ تمام پرنسپلس آف مینجمنٹ یوزڈ فار پلاننگ, ایسٹیمیٹنگ اینڈ کنٹرولنگ ورک. سو اٹ ول انوالو پلاننگ, estimating and controlling work activities to reach a desired end result. So you will be doing this everything to reach a desired end result. Metro bus बनना है, rescue 112 में establish होना है, end result, goal, objective, within budget. I told you limited resources, so it will be within budget and according to specification. This is something which is very important, that end result which is produced must not be a very brilliant product, but it should meet the requirements. اگر کسٹمر نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے ایک پین بنا دیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کو پارکر کا پین بنا کے دے دیں؟ نہیں, اس کی ریکوائرمنٹس کو سمجھیں. اگر اس نے یہ کہا ہے کہ آئی نیڈ اے پین جو کہ لو کاسٹ ہو بٹ it's good as well. So low cost is also one of parameters. So you have to keep the specification and the requirements in your mind whenever managing the project. Okay? And another definition says, unique process consisting of set of coordinated and controlled activities with start and finish dates undertaken to achieve an objective conforming to specific requirements, including the constraints of time, cost and resources. اسی بات کو کرنے کا مختلف انداز. اور اس کا ریزن مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو ڈائجسٹ کر لیں, اس چیز کو سمجھ لیں. The unique process, it will be unique process consisting of set of coordinated and controlled activities. تمام کے تمام tasks which are performed in a project will be coordinated and controlled. They will be under control of the project manager with start and finish dates, undertaken to achieve an objective conforming to specific requirements, including the constraint of time, cost and resources. So I hope آپ کو چیز آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا اس چیز کو. Okay? The project management involves project initiation, planning, monitoring and closure. It may include items as definition of work requirements. Project management میں یہ تمام یہ مندرجہ ذیل چیزیں ہو سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. just to understand the concept کہ آپ لوگ ورک ریکوائرمنٹس کو سمجھیں, وہ ڈیفائن کریں پراپر طریقے سے کسی میکینزم سے. ڈیفینیشن آف کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف ورک, کتنا کام کرنا ہے اور کس کوالٹی کا کرنا ہے. اوکے, ڈیفینیشن آف ریسورسز نیڈیڈ, کہ کون سے ریسورسز چاہیے ہوں گے اس پروجیکٹ کے لیے. اینڈ دین ٹریکنگ پروگرس ٹریک کرنا. اوکے, اینڈ دین کمپیئرنگ ایکچوئل آؤٹ کم ٹو پروڈکٹڈ آؤٹ کم. اینڈ دین جب ریزلٹ اچیو ہو گیا, جب گول اچیو ہو گیا, جب پروڈکٹ بن گیا, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ چاہ رہے تھے بنانا اور جو آپ نے بنایا, ان دونوں میں کتنا ڈفرنس ہے. کمپیئر کریں گے دونوں کو. اینڈ اینالائزنگ دا امپیکٹ, میکنگ ایڈجسٹمنٹس. پروجیکٹ مینجمنٹ از میکنگ ایڈجسٹمنٹ. اگر یہ 3 ٹاسک ڈیلے ہو گئے تو پروجیکٹ ڈیڈ لائن ڈیلے ہو جائے گی. تو اس سے آگے آپ نے کیا ایڈجسٹ کرنا ہے کہ ڈیڈ لائن ڈیلے نہ ہو. سو ایوری ٹائم یو آر میکنگ ایڈجسٹمنٹس. اس ریسورس کو یہاں لگا دو, اس ٹائم کو ایسے کر دو, یہ کام کو روک دو, یہ کام کو شروع کر دو. گاٹ مائی پوائنٹ؟ اوکے, واٹ از اے پروگرام؟ A program is set of interrelated projects. A program is set of interrelated projects for better coordination and management, better risk management. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کچھ پروجیکٹس کو ملا کے ایک پروگرام بنا دیتے ہیں. کیوں اور کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سو دیٹ کہ یہ تمام پروجیکٹس کی مینجمنٹ بہتر ہو سکے. یہ تمام پروجیکٹس کی
مینجمنٹ بہتر ہو سکے. آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں ایک طرح کے پروجیکٹس کو ایک پروگرام بنا دیتا ہوں. کنسٹرکشن پروجیکٹس کا, اسلام آباد میں کنسٹرکشن پروجیکٹس کا آپ ایک پروگرام ڈیولپ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنا دیں آپ, اور وہاں سے وہ چیز پراپرلی مینیج کی جا سکے. یہاں پہ ایک بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ دس شوڈ اونلی بی ڈن وین پروگرام اپروچ ایڈز ویلیو. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت آپ پروجیکٹس کو لیں, ان کو ملائیں اور ملا کے آپ ایک پروگرام بنا دیں. آپ نے یہ صرف تب کرنا ہے جب آپ کو ایڈڈ ویلیو ملے, جب آپ کو اس سے بینیفٹ ملے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک پروگرام میں انٹر ریلیٹڈ پروجیکٹس ہوں گے, تو تمام پروجیکٹس کسی طرح سے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوں گے. اوکے, پورٹ فولیو. What is portfolio? Group of programs and individual projects. Group of programs and individual projects that are implemented to achieve a specific strategic business goal. There is one thing which is in red, and that is strategic business goal. So ایک پورٹ فولیو میں وہ تمام کے تمام پروجیکٹس, وہ تمام کے تمام پروگرامز شامل ہوں گے جو کہ ایک آرگنائزیشن کا اسٹریٹجک آبجیکٹو اچیو کرنے میں مدد کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, جب بھی کوئی آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے اس آرگنائزیشن کا ایک ویژن ہوتا ہے. اس ویژن سے آرگنائزیشن کی مشن سٹیٹمنٹ بنتی ہے. اس مشن سٹیٹمنٹ میں سے آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز بنتے ہیں. وہ آبجیکٹیوز لکھ لیے جاتے ہیں, ایون فریم کرا لیے جاتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں ہماری آرگنائزیشن کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز. اینڈ دین جب بھی کبھی کوئی پروجیکٹ چوز کیا جائے گا, یا جب بھی کبھی کسی پروجیکٹ کو کسی اور پروجیکٹ پہ پرائرٹی دی جائے گی, یا جب بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمیں ان میں سے کون سا یا یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اس وقت آپ کو اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز دیکھنے ہوں گے. مثال کے طور پہ, if there is an organization جس کا مقصد ہے ویلفیئر آف ہیومینٹی, تو وہ تمام کے تمام وہ پروجیکٹ کرے گی, وہ پروگرام ایگزیکیوٹ کرے گی, وہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرے گی جو کہ بیٹرمنٹ آف مین کائنڈ کے لیے کام کرے. اوکے, تمام وہ پروجیکٹ جو کہ بیٹرمنٹ آف مین کائنڈ کے لیے کام کریں گے, وہ پروجیکٹس انکلوڈیڈ ہوں گے اس آرگنائزیشن کے پورٹ فولیو میں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک آرگنائزیشن کا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے ٹو گیٹ دا بیسٹ پروفیٹیبل کمپنی, اور دا بیسٹ کمپنی جو سب سے زیادہ پروفٹ کما رہی ہے یا سب سے زیادہ بزنس کر رہی ہے ان دا مارکیٹ, تو وہ کوئی بھی کام کریں گے. وہ کنسٹرکشن بھی کریں گے, وہ اپنی ٹرانسپورٹ بھی چلائیں گے, وہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی انویسٹ کریں گے, وہ سافٹ ویئر ہاؤس بھی بنا سکتے ہیں, سافٹ ویئر پروجیکٹس بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. وہ تمام پروجیکٹس جن میں سے پروفٹ ان کا لیول بڑھ سکتا ہو وہ تمام ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ, بیکاز ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹو از ویری اسٹریٹ. اٹ از لائک دس کہ ہم لوگوں نے پروفٹ اچیو کرنا ہے. اوکے, سو all those included projects may not be related to each other. Portfolio میں جو projects included ہیں, unlike a program, they may not be interrelated. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر پروفٹ کمانا مقصد ہے تو کنسٹرکشن کا بزنس اور سافٹ ویئر کا بزنس دونوں کی جا سکتے ہیں, کنسٹرکشن کا پروجیکٹ اور سافٹ ویئر کا پروجیکٹ دونوں کی جا سکتے ہیں. Now کنسٹرکشن کا پروجیکٹ اور سافٹ ویئر کا پروجیکٹ, they are not interrelated. Got my point? But they are in the portfolio. What helps a project to succeed? کچھ پیرامیٹرز ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم کام کر رہے ہوں تو ہمیں پتا ہو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ پروجیکٹ کو سکسیسفل ہونے میں ہیلپ آؤٹ کریں گی. فرسٹ تھنگ دیٹ از ایگزیکٹو سپورٹ. جب بھی آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کرنے لگیں گے تو اس پروجیکٹ کی سکسیس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ سپورٹیو ہو اس پروجیکٹ کے لیے, ان کی ول ہو, ان کی نیت ہو یہ پروجیکٹ کرنے کی. تو
پروجیکٹ کے کامیابی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. My dear students, user involvement is very important. In success of any project, users involvement is very important. The stakeholders involvement is very important. تمام کے تمام وہ لوگ جو کہ پازیٹیولی یا نیگیٹیولی افیکٹ ہو رہے ہیں پروجیکٹ سے, they must be involved from start till end in a manner that وہ آپ کے پروجیکٹ کی سکسیس میں ہیلپ کریں آپ کو. تو دین آپ کا پروجیکٹ کے سکسیس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ایکسپیرینس پروجیکٹ مینیجر, ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک پروجیکٹ وین ایور یو رائٹ ان یور ریزیومے دیٹ آئی واز دا پروجیکٹ مینیجر فار فلاں پروجیکٹ, the interviewer will always ask you what was the status of project. اگر پروجیکٹ سکسیسفل رہا تو پروجیکٹ مینیجر سکسیسفل, اگر پروجیکٹ فیل ہوا تو پروجیکٹ مینیجر فیل. سو پروجیکٹ مینیجر کا فیلئر اور اس کا سکسیس ریٹ, اس کو آپ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کہہ سکتے ہیں اس کے سکسیسفل پروجیکٹس ایگزیکیوٹیڈ, ان کو دیکھتے ہوئے. سو دا ایکسپیرینس پروجیکٹ مینیجر could be a key to successful project. سو اب دیکھیے کہ جب بھی کسی پروجیکٹ لیے پروجیکٹ مینیجر ہائر کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنے سکسیسفل پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کیے ہیں ابھی تک. کلیئر بزنس آبجیکٹیوز. سو آپ کا جو بزنس آبجیکٹو ہے دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر. جب آپ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں تو آپ کے آبجیکٹیوز پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ اس میں سے اچیو کیا کرنا ہے. if you want to create a pen which is of best quality in the market, تو پھر آپ نے وہ چیز پروڈیوس کرنی ہے جو کہ بیسٹ کوالٹی ہو. آبجیکٹو یہ ہے. لیکن اگر آپ نے لو کاسٹ پین پروڈیوس کرنا ہے then objective is to develop a pen which is low cost. Okay? Minimized scope. You must have your very refined and confined scope. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ what is in and what is out. کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یاد رکھیں اس بات کو, کیا نہیں کرنا. آپ لکھیں, باقاعدہ لکھیں گے, آپ لکھیں گے کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور یہ نہیں کرنا, اور یہ نہیں کرنا, اور پھر دستخط کروائیں گے کلائنٹ سے, کسٹمر سے, اور پھر آپ کہیں گے ناؤ آئی ول اسٹارٹ ورک. اوکے, سو دیٹ اسکوپ کریپ نہ کرے آپ کا. اوکے, اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر انفراسٹرکچر for a successful project, and I've told you that throughout the course, not even this course, in any course, بڑے پروجیکٹ کو مائنڈ میں رکھیں. سو ایک بڑا پروجیکٹ مائنڈ میں رکھیں تو اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر انفراسٹرکچر کے بغیر اس کو سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کرنا مشکل ہوگا. I don't say that it is not possible, but it will be difficult. جس طرح سے ہم ایگزامپل لیتے ہیں, آپ دیکھیے سینٹورس کا پروجیکٹ دیکھ لیجیے, اس میں ڈفرینٹ کنٹریز انوالو تھے, ڈفرینٹ کنٹریز کی ٹیمز انوالو تھی, ٹھیک ہے, جن کی لینگویج ڈفرینٹ, جن کے ہالیڈیز ڈفرینٹ, جن کا ورکنگ ٹائمنگز ڈفرینٹ, جن کا ورکنگ ہیبٹس ڈفرینٹ, جن کا کلچر ڈفرینٹ, جن کے اسٹینڈرڈز ڈفرینٹ. کس طرح سے مینیج کیا جائے گا؟ ایک ٹیم جب کام کر رہی ہے اس کو دوسری ٹیم چھٹی پہ ہے, جب دوسری ٹیم کام پہ آئی ہے یہ ٹیم چھٹی پہ چلی گئی ہے. So they developed a software. Every good project management team and the management, they develop the software for their project before starting that project. جس کے تھرو ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے, جس کے تھرو سارے ڈاکومنٹس مینیج کیے جاتے ہیں, جس کے تھرو ٹاسکنگ کی جاتی ہے, جس کی اس طرح چیزیں اسپیڈ اپ ہوتی ہیں. So you need a standard software infrastructure. From basic requirements, آپ کو اپنی بیسک ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ سالڈ پتہ ہونی چاہیے ایگزیکٹلی کہ میں نے کیا کرنا ہے. بس فارمل میتھڈالوجی, دین آپ کو اپنا پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک فارملائزڈ میتھڈالوجی بنانی پڑے گی. آپ کوئی اسٹینڈرڈ میتھڈالوجی بھی اٹھا سکتے ہیں, آپ اپنی میتھڈالوجی ٹیلر بھی کر سکتے ہیں, یا کسی اسٹینڈرڈ میتھڈالوجی کو اٹھا کے اس میں کسٹمائزیشنز بھی کر سکتے ہیں. But you will definitely need a formal methodology to execute your project. Reliable estimates. دیکھیے, جب بھی آپ اپنے پروجیکٹ کے لیے
ایسٹیمیشن کر رہے ہوں گے تو آپ کو وہ ایسٹیمیٹس ریلائبل ہونے چاہیے. ریلائبل ایسٹیمیٹس کیسے؟ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ فلاں ایکٹیویٹی اے پہ کتنا ٹائم لگے گا. وسیم صاحب ایز اے نارمل لیزی پرسن کتنا ٹائم لگے گا؟ میں نے کہا سر اس میں تو 22 دن لگیں گے. سر 22 دن لگیں گے؟ اوکے. میں نے آپ سے پوچھا آپ شارپ ایکٹیو تیز، میں نے کہا کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ نے کہا جی سر 8 دن میں ڈن. نا پروجیکٹ مینیجر کیا کرے؟ وہ میرے 22 دن لے یا آپ کے 8 دن کو کیا کس طریقے سے وہ اسٹیمیشن کرے گا؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پروجیکٹ مینیجر، کیا یہ ضروری ہے کہ پروجیکٹ مینیجر اپنے پروجیکٹ کی تمام ایکٹیویٹیز کو ایسٹیمیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ Is it a must? And is it realistic? I don't think so. ایک پروجیکٹ میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کچھ کا پروجیکٹ مینیجر ایکسپرٹ ہوتا ہے، کچھ کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا. بٹ ہر ڈومین کے ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں، ہر ڈومین کے کنسلٹنٹس اینڈ ایکسپرٹس ٹیم ممبرز موجود ہوتے ہیں. ان ٹیم ممبرز کو بٹھا کے برین اسٹارمنگ کر کے پر ٹیکنیک کو یوز کر کے آپ ایسٹیمیٹس کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ پراپر ایسٹیمیشن کریں. آپ ایسے ایسٹیمیٹس کریں جو کہ ریلائبل ہوں، اینڈ دین رسکس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان رسک کو اس میں کمولیٹ کر کے اینڈ دین آپ دیکھتے ہیں کہ یار اب جو میں نے ایسٹیمیٹس فائنڈ آؤٹ کیے ہیں کیا وہ ایسٹیمیٹس ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ریلائبل ایسٹیمیٹس آر مسٹ. ناؤ کمنگ ٹو دا کوالٹیز آف پروجیکٹ مینیجر. اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ سکسیسفل پروجیکٹ میں کیا ہونا چاہیے، پروجیکٹ کو سکسیسفل کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. ہم اپنے آپ کو ریفائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیکاز یو آر پروجیکٹ مینیجرس. ناؤ آئی ایم ٹیلنگ یو واٹ آر کوالٹیز آف اے پروجیکٹ مینیجر. ایک پروجیکٹ مینیجر کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. پروجیکٹ مینیجر مسٹ لیڈ بائی ایگزامپل. اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر آپ اچھے پروجیکٹ مینیجر بننا چاہتے ہیں، اچھا پروجیکٹ مینیجر ہمیشہ ایگزامپل سیٹ کرے گا اپنی ٹیم کے لیے. کہتے ہیں کہ ڈو دا ڈرٹیسٹ تھنگ بائی یور سیلف. آپ کے پروجیکٹ میں جو کام بہت مشکل ہوگا آپ وہ کر کے دکھائیں گے. جب آپ وہ کر کے دکھائیں گے تو آپ کی ٹیم کا موٹیویشنل لیول ہی ڈفرنٹ ہو جائے گا. اور ویژنریز، پروجیکٹ مینیجر کا ایک ویژن ہوتا ہے. پروجیکٹ مینیجر از ناٹ اے کامن مین. اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، اس کا ایک دور تک وہ چیزوں کو انویسج کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یار کیا کرنا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ویژن. چیزوں میں کلیئرٹی لانی ہوگی کہ کس طرح سے یہ بڑا پروجیکٹ آیا، چنکس میں ڈیوائڈ کیا، ایسٹیمیشن کی، اس سے یہ کروایا، اس سے یہ کروایا، ادھر اس کو لوکیٹ کر دیا، ادھر اس کو لوکیٹ کر دیا، اس کو ڈیلے کر دیا، اس کو جلدی کر لیا. یہ ساری چیزیں all this game on the chessboard is being played by the project manager, and the thing which is involved is his vision. So my dear students, keep this thing in mind that project managers are visionaries and are technically competent. The project manager must be technically competent so that لوگ اس کی ایکسپرٹ اوپینین کو وزن دیں, so that کہ وہ پروجیکٹ کی نیٹی گریٹیز کو سمجھ سکے, سو دیٹ کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ کدھر اس نے اپنی ٹیم کی بات کو کتنا سننا ہے. تو پروجیکٹ مینیجر مسٹ بی ٹیکنیکلی ویری کمپیٹنٹ. اوکے, آر ڈیسائسو. پروجیکٹ مینیجرز ڈیسیجن لیتے ہیں ہر لمحے, ہر منٹ, ہر سیکنڈ, ہر ٹاسک کی بیس پہ وہ ایک ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر شیور کہ جو ڈیسیجن وہ لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور اگر ڈیسیجن ٹھیک نہیں بھی ہے دین دے پروو اٹ کہ جو ڈیسیجن انہوں نے لیا تھا وہ ٹھیک تھا. اوکے, سو آر گڈ کمیونیکیٹرز. دس از ون تھنگ ویری امپورٹنٹ. پروجیکٹ مینیجر کی ٹیم میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے اور بالکل ان پڑھ لوگ بھی ہوں گے. پروجیکٹ مینیجر نے ٹاپ مینجمنٹ سے بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے, ان کے لیول پہ جا کے, کسٹمر سے کمیونیکیٹ کرنا ہے کسٹمر کے لیول پہ جا کے, ٹیم سے کمیونیکیٹ کرنا ہے ٹیم کے لیول پہ جا کے.
اسٹیک ہولڈرس کے ہر ایک بندے کے لیول پہ جا کے اس کے شوز میں جا کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اینڈ دین کمیونیکیٹ کرنا ہے. کیا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پروجیکٹ مینیجر از ناٹ اے کامن مین. آئی ڈونٹ تھنک ہی از اے کامن مین. اوکے, سو پروجیکٹ مینیجرز آر ویری گڈ کمیونیکیٹرز. اپنی بات بتانا آتی ہے انہیں. کہیں پشتو بولیں گے, کہیں اردو بولیں گے, کہیں پنجابی بولیں گے, کہیں انگریزی بولیں گے, کہیں ہاتھ یوز کریں گے, کہیں ٹون ہائی کریں گے, کہیں ٹون لو کریں گے, بٹ وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے کام ہوگا. آر گڈ موٹیویٹرز. اپنی ٹیم کو موٹیویٹڈ رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کی ٹیم کا مورال ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. اٹس ناٹ آلویز منی جس کی وجہ سے آپ ٹیم کو موٹیویٹ کرتے ہیں. بہت سارے فیکٹرز ہیں. دیر آر تھیوریز. آپ اسٹڈی کریں, موسلو تھیوری پڑھیں, اور بہت ساری تھیوریز ہیں, تھیوری ایکس تھیوری وائی پڑھیں. آپ دیکھیے, آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے یار لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. اس بات کو سمجھیں. اس بات پہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایک اچھے پروجیکٹ مینیجر کا. اینڈ stand up to top management when necessary. A good project manager will always stand up to top management when necessary. A project manager is an intermediate person. اسے ٹیم کا ہر کنسرن مینجمنٹ تک پہنچانا ہے, مینجمنٹ کا ہر کنسرن ٹیم تک پہنچانا ہے. اس نے ٹیم سے کام لینا ہے تاکہ آبجیکٹو اچیو ہو, لیکن ٹیم کے بینیفٹس کو سیف گارڈ کرنا ہے مینجمنٹ کے سامنے. جدھر مینجمنٹ غلط بات کرے گی اس نے مینجمنٹ سے لڑنا ہے, جدھر ٹیم غلط بات کرے گی اس نے ٹیم کو سمجھانا ہے. کبھی اس نے ٹیم کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے, کبھی اس نے مینجمنٹ کو انوالو کرنا ہے. سو یہ چیزیں, ان چیزوں کے بغیر پروجیکٹ مینیجر انکمپلیٹ ہے. سپورٹ ٹیم ممبرس. اور جب اس کا ٹیم ممبر کچھ اچھا کرنے جا رہا ہو یا انیشیٹو لینا چاہ رہا ہو تو ایک اچھا پروجیکٹ مینیجر اس کو سپورٹ کرے گا. اوکے, انکریج نیو آئیڈیاز. گڈ پروجیکٹ مینیجر ول آلویز انکریج نیو آئیڈیاز. وہ ہمیشہ تمام نئے آئیڈیاز کو سپورٹ کرے گا. یو بی اے پازیٹیو مین. اوکے, ناؤ کمنگ ٹو آرگنائزیشنل بریک ڈاؤن اسٹرکچر, OBS. The OBS displays organizational relationships and then use them to assign work to resources. اوکے, سو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کو ڈپارٹمنٹس میں اینڈ دین فردر سب ڈپارٹمنٹس میں اینڈ دین ریسورسز میں آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں. اوکے, آپ کا ایک OBS میں لک لائک دس کہ سب سے اوپر آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے, دین اس کے نیچے نیٹورک ٹیم لیڈز ہیں, ڈیولپمنٹ ٹیم لیڈز ہیں, امپلیمنٹیشن ٹیم لیڈز ہیں, کوآرڈینیٹر ہے. ہر نیٹورک ٹیم لیڈ کے انڈر 2 نیٹورک انجینئرز ہیں, ہر ڈیولپمنٹ ٹیم لیڈ کے انڈر 2 سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, ہر امپلیمنٹیشن ٹیم لیڈ کے انڈر 2 امپلیمنٹیشن آفیسرز ہیں. سو اس طرح سے یو کیپ آن ڈیوائڈنگ یور ہول آرگنائزیشن ٹو انکمپس آل یور ریسورسز. اوکے, آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا آرگنائزیشن ہے, آرگنائزیشن کے اندر یہ 4 ڈپارٹمنٹس ہیں, ان 4 ڈپارٹمنٹ میں فردر یہ سب ڈپارٹمنٹس ہیں. سو یو کین divide your whole organization into organizational breakdown structure. And I must tell you کہ آپ project plan نہیں کر سکتے if you cannot develop your OBS. And OBS there could be an OBS for your organization and there could be a separate OBS for your project. Okay, these OBS are normally developed for the organizations in the start of their business. Okay, کوئی بھی آرگنائزیشن بزنس میں جب ان ہوتی ہے وہ اپنا ایک اچھا OBS بنا لیتی ہے اینڈ دین وہ اس میں سلاٹس فل کرتے ہیں. اوکے, سو OBS از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. Now, how many types of organizations are there? There are 3 major types of organizations: functional organizations, projectized organizations, and matrix organizations. Now let's look at this. What are the functional organizations? The functional organizations, they are most common type of organizations. Okay, grouped by the areas of specializations. اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کی گروپنگ ہوتی ہے ایریا آف اسپیشلائزیشن سے. جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ.
اسپیشلٹی وائز آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپنے ہول آرگنائزیشن کو. اینڈ دین پروجیکٹس جنرلی اکرز ود ان اے ڈپارٹمنٹ. ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے پروجیکٹس ہوتے ہیں. نارملی ہر پروجیکٹ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. جس طرح سے سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اپنے کام کر رہا ہوگا, میکینیکل ڈپارٹمنٹ اپنے پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کر رہا ہوگا, الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ اپنے پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کر رہا ہوگا. اینڈ سیٹ کمیونیکیشن چینلز ہوتے ہیں. دیر آر سیٹ کمیونیکیشن چینلز. سب سے ٹاپ پہ سی ای او ہے, سی ای او کے نیچے ہیڈ آف الیکٹریکل گروپ ہے, ہیڈ آف میکینیکل گروپ ہے, ہیڈ آف سول انجینئرنگ گروپ ہے, اینڈ دین ہر ایک کے نیچے ان کی ٹیمز ہیں. نا اگر میکینیکل کے کسی ٹیم نے اگر سول انجینئرنگ کی کسی ٹیم سے کوئی فارمل کمیونیکیشن کرنی ہے تو وہ پہلے اپنے ہیڈ کو بتائے گا, اینڈ دین وہ سی ای او کو بتائے گا, اینڈ دین وہ سی ای او جو ہے وہ سول انجینئرنگ کے ہیڈ کو بتائے گا, اینڈ دین وہ ہیڈ اس ٹیم ممبر تک وہ کمیونیکیشن پہنچائے گا. سو کمیونیکیشن, دیر آر سیٹ کمیونیکیشن چینلز, ہارڈ کوڈڈ. اوکے. دین پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشنز. پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں؟ پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشنز, انٹائر کمپنی از آرگنائزڈ بائی پروجیکٹس. پوری کمپنی کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دا پروجیکٹس, وہ پروجیکٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اینڈ دین پروجیکٹ مینیجر ہیز کنٹرول آف پروجیکٹس. وہاں پہ جو ہمارا فنکشنل آرگنائزیشن تھا اس میں جو فنکشنل مینیجرز ہوتے ہیں تمام کمانڈ ان کے پاس ہوتی ہے, وہ اپنے گروپ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے ہی از ان پاور, وہ اپنے پروجیکٹ کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. اینڈ دین نو ہوم ڈپارٹمنٹ فار ریسورسز. جو ریسورسز ہوتے ہیں ان کا کوئی ہوم ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ پروجیکٹ کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. جب پروجیکٹ آتا ہے انہیں ہائر کیا جاتا ہے یا ریسورس پول سے اٹھایا جاتا ہے, پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, اینڈ دین دے اگین گو بیک ٹو دا پروجیکٹ پول, ٹو دا ریسورس پول. اینڈ دین کسی اور جب ٹیم کو چاہیے ہوتا ہے, کسی اور پروجیکٹ کو وہ ریسورس چاہیے ہوتا ہے, وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں اپنے پاس. اوکے. ونس اے پروجیکٹ از کمپلیٹ دے ہیو ٹو بی شفٹڈ ٹو اندر پروجیکٹ. اوکے, کیونکہ ان کی جگہ کوئی نہیں ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی ہوم ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا ان کا. یو ہیو ٹو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ, دے ڈونٹ ہیو گاٹ اینی ہوم. اوکے. کمیونیکیشن اکرز ود ان دا پروجیکٹ. جتنی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ پروجیکٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ فنکشنل گروپ کے اندر ہو رہی تھی, یہاں پہ پروجیکٹ کے اندر ہو رہی ہے. میٹرکس آرگنائزیشنز. ناؤ میٹرکس آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں؟ اسٹرینثس آف بوتھ فنکشنل اینڈ پروجیکٹائز اسٹرکچرس. فنکشنل کے جو اچھے پوائنٹ ہے وہ بھی اٹھا لیے, پروجیکٹائز کے جو اچھے پوائنٹ ہے وہ بھی اٹھا لیے, دونوں کو ہائبریڈ کیا اور ایک میٹرکس آرگنائزیشن بنا لیا. اوکے. پروجیکٹ ٹیم ڈو پروجیکٹس ورک ان ایڈیشن ٹو نارمل ڈپارٹمنٹل ورک. آپ اس طرح اس کو زیوم کیجئے کہ ایک فنکشنل آرگنائزیشن ہے, ایک ہیڈ ہے, اس کے نیچے سول انجینئرنگ, میکینیکل, کیمیکل کے ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہیں, ان کی جو ٹیمز ہیں ان کی, یہ ان کا سیٹ اسٹرکچر ہے. جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور اس پروجیکٹ پہ بھیج جاتے ہیں. وہ لوگ ایک دن میں جتنا کام انہوں نے پروجیکٹ پہ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور پھر واپس اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں, اور تھرو آؤٹ دا لائف آف پروجیکٹ بھی انہوں نے جتنا کام کرنا ہے وہ کرتے ہیں, کر کے وہ واپس اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ میں واپس آ جائیں گے. اوکے. دیر آر اسٹرانگ میٹرکسز. جو اسٹرانگ میٹرکس ہوگی اس میں پاور کس کے پاس ہوگی؟ پروجیکٹ مینیجر کے پاس. اوکے. جو ویک میٹرکس ہے وہاں پہ پاور کس کے پاس ہوگی؟ فنکشنل مینیجر کے پاس. اوکے. In weak matrix, power rests with the functional manager and project manager work as project coordinator or expediter. Project coordinator کیا ہوتا ہے اور expediter کیا ہوتا ہے ہم لوگ اس کو نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. And then balanced matrix. Balanced کیا ہوتا ہے؟ Power is shared between both. Okay? There are two bosses. ہر ایک آرگنائزیشن ٹائپ کے اپنے پروز ہیں, اپنے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں, مگر آپ لوگ جب بھی کبھی پروجیکٹ کرنے لگیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کا آرگنائزیشن ٹائپ کیا ہے. اس آرگنائزیشن ٹائپ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا او بی ایس کریٹ کریں, اور وہ او بی ایس ہم یوز کریں گے اپنے سافٹ ویئرز میں. اوکے. پروجیکٹ ایکسپیڈائٹر کیا ہوتا ہے؟ پروجیکٹ ایکسپیڈائٹر ورکس ایز اسٹاف اسسٹنٹ اینڈ کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر.
اسٹاف اسسٹنٹ کی طرح کا کام ہوتا ہے اس کا, کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر کی طرح بہیو کر رہا ہوتا ہے کہ بس اس نے کمیونیکیشن ادھر سے ادھر کرنی ہے. کین ناٹ پرسنلی میک اور انفورس ڈیسیجنس. اور جہاں یہ پروجیکٹ مینیجر ہم کہتے ہیں جب پروجیکٹ ایکسپیڈائٹر کی طرح کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, جسٹ اس نے کمیونیکیشنز کرنی ہے. اوکے. پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کیا ہوتا ہے؟ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر پروجیکٹ مینیجر سے تو ویک ہوتا ہے, مگر پروجیکٹ ایکسپیڈائٹر سے ایک پاورفل پوسٹ ہے. آپ کہتے ہیں ہیز سم پاور ٹو میک ڈیسیجنس, تو کچھ پاور اس پاس ہوتی ہے, کچھ فیصلے کر سکتا ہے. Now these both terms are from PMI standard, اور this is how PMI explains it. There may be other methodologies جن کا ڈفرینس ہو سکتا ہے ان ٹرمز کے ساتھ, بٹ پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ان دونوں ٹرمز کو اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, دیٹس آل فار ٹوڈیز لیکچر. ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے کیا کیا ڈسکس کیا. سب سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ ایک پروجیکٹ کیا ہے, اس پروجیکٹ کے ایٹریبیوٹس پہ بات کی ہم لوگوں نے. اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, واٹ از اے پروجیکٹ مینجمنٹ. ٹھیک ہے, کس طرح سے ایکٹیویٹیز کو انٹرلنک کیا جاتا ہے, کس طرح سے کون سی بیسٹ پریکٹسز ہیں, کس طرح سے پروجیکٹ مینجمنٹ کی جاتی ہے. پھر ہم لوگوں نے بات کی کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں ایک پروجیکٹ مینیجر کی جو کہ پروجیکٹ میں اچھے پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جو کہ ایک پروجیکٹ کی سکسیسفل ایگزیکیوشن میں کے لیے ضروری ہیں. اینڈ دین ہم لوگوں نے بات کی او بی ایس پہ. پھر ہم لوگوں نے آرگنائزیشن ٹائپ سے بات کی کہ فنکشنل آرگنائزیشنز کیا ہیں, پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشنز کیا ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا, پروجیکٹ سے سٹارٹ لیا, پروجیکٹ مینجمنٹ پہ بات کی, مرفیز لا پارکنسنز لا کو ریلیٹ کیا, اور اس میں سے ہم نے ایکسٹریکٹ کیا پروجیکٹ مینجمنٹ کو. اینڈ دین ہم لوگوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کی کوالٹی, پروجیکٹ مینیجر کی کوالٹیز اور ایک سکسیسفل پروجیکٹ کی کوالٹیز پڑھی. اینڈ دین اس کے بعد ہم لوگ آرگنائزیشن ٹائپس پہ آ گئے. آرگنائزیشن ٹائپس میں ہم لوگوں نے فنکشنل, پروجیکٹائزڈ اور میٹرکس آرگنائزیشن پڑھی. اینڈ دین ہم لوگوں نے دیکھا کہ او بی ایس کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. سو دس از لائک آل لنکڈ ایکٹیویٹیز. اوکے, سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, this is all for today's lecture. I hope جو کچھ جتنا ہم نے آج پڑھنا تھا ان چیزوں کو میں آپ تک پہنچانے میں کسی حد تک میں نے کوشش کی ہے کہ سکسیسفل رہوں. ان آور نیکسٹ لیکچر وچ از لیکچر 3 ہم لوگ ایک ریکیپ لیں گے اپنے ان سلائیڈس کا, اور پھر اس کے بعد اس سے آگے چلیں گے. اللہ حافظ.